اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى۔ سورۃ طه مکی صورت ہے، سورۃ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 45 نمبر صورت ہے۔ مریم 44 ہے اور یہ 45 ہے۔ قرآن کریم میں جس ترتیب سے ہے نزول بھی اسی طرح ہے۔ یہ صورت 3 ناموں سے موسوم ہے: سورۃ طه، سورۃ موسیٰ اور سورۃ الکلیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ طه اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ طه یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کی تاویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا ان 2 حروف سے کی۔ طه اعجاز قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اور عربوں کو چیلنج کرنے کے لیے یہ کتاب بھی تمہاری زبان میں ہے اور ان حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تمہاری زبان مرکب ہے۔ اگر اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس جیسے بنا کے لاؤ، کیونکہ ایک عربی جو کلام کر سکتا ہے دوسرا بھی وہی کر سکتا ہے۔ اس کو سورۃ موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جتنا اس صورت میں کثرت سے کیا گیا ہے اتنی کسی اور صورت میں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ موسیٰ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ الکلیم بھی کہا جاتا ہے۔ کلیم موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس ہم کلامی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکلیم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلے سورت کے ساتھ ربط بلکہ سورۃ کہف سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ کہف اور اس کے بعد سورۃ مریم، ان دونوں صورتوں میں جوڑ یہ ہے کہ سورۃ کہف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، حبشہ کی طرف ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے۔ اس کے بعد پھر سورۃ مریم رکھی گئی ہے اور صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی، پہلی ہجرت۔ جوڑ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو سورۃ کہف کے ذریعے صحابہ اکرام کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ تمہارے سامنے بھی وہ حالات آنے والے ہیں جو اتنی مشکل حالات ہوں گے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہوگا۔ تو جس طرح اصحاب کہف ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، غار میں گئے، اسی طرح تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد سورۃ طه، اس کا سورۃ مریم کے ساتھ جوڑ ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ مریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے اور اس میں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا بدعاء ربی شقیہ،
اور اس کی ابتدا میں ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. دعا مانگنا سعادت ہے، قرآن کریم اس سعادت ہے. اس لیے سورۃ مریم میں اللہ کے رحمت کا تذکرہ کثرت سے ہوا ہے. دوسرا ربط، جب سورۃ مریم میں توحید ثابت کی گئی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ کے عجز کے تذکرے کے ساتھ کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے سب اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تو اس صورت میں دعوت علی التوحید کی تشجیع کی جاتی ہے، اس پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ مسئلہ بہادری کے ساتھ پہنچاؤ، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا، اور مصائب آئیں گے برداشت کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیے. نمبر 3، پہلی صورت میں سورۃ مریم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالی تھا، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تفصیل ہے، تو یہ تفصیل بعد الاجمال ہے. نمبر 4، سورۃ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. ہر ایک کے دعوت میں بہت سارے دعوت کے مناہج، طریقہ کار ذکر کیے جاتے ہیں. داعیوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں دعوتوں کے انداز سے فائدہ اٹھائے. سورت کا بنیادی مضمون تشجیع ہے، دعوت توحید میں تشجیع، اور تشجیع جن آیتوں میں ہے وہ یہ ہے: آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 8 میں، 9 میں، 70 میں، 72 میں، 99 میں، 115 میں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اور جس میں توحید کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور شرک کے تمام اقسام پر رد کیا گیا ہے. 10 دلائل عقلیہ اور شرک کی اقسام میں سے شرک فی التصرف، فی العلم، فی العبادت اور شفاعت شرکی پر رد کیا گیا ہے. سورۃ اعراف کا بھی یہی مقصد تھا، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں بھی اسی طرح بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ قصہ ان تینوں سورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور سب کا مقصد تشجیع علی الدعوت ہے اور مصائب برداشت کرنا. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت 2 حصوں کی طرف منقسم ہے. پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 98 نمبر آیت تک ہے، اور پھر دوسرا حصہ آخری سورت تک ہے. جو پہلے حصہ ہے، چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلی ہے، تو اس کی بھی کئی مقامات ہے، کئی مراحل ہے، تو وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو اس لیے مراحل کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 6 مراحل کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے. سورت کی ابتدا میں تشجیع علی الدعوت ہے، آیت نمبر 2-3 میں، پھر 5 دلائل عقلی ذکر کیے گئے ہیں، اور دعوی توحید آیت نمبر 4 سے 8 تک. پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تفصیل ہے تشجیع کے لیے، اور جادوگروں کا واقعہ ہے، یہ ایمان کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا. موسیٰ علیہ السلام کتنے بہادر تھے، اور فرعون کو کس طرح دعوت دی، اور جادوگر کتنے مضبوط تھے چند منٹوں کے مسلمان، کہ انہوں نے کس طرح فرعون کو جواب دیا.
موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ 6 مراحل کی طرف تقسیم ہے. تو اس کا پہلا مرحلہ آیت نمبر 42 تک ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ وہ پہلا مرحلہ آیت نمبر 24 تک ہے، اور دوسرا مرحلہ آیت نمبر 42 تک ہے، اور تیسرا مرحلہ آیت نمبر 55 تک ہے، چوتھا 76 تک ہے، اور پانچواں 82 تک ہے، اور چھٹا مرحلہ وہ 98 نمبر آیت تک ہے. تو یہ قصہ اس اعتبار سے ان 6 مراحل کی طرف تقسیم کیا گیا ہے، اور الگ الگ احوال کا سامنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرے حصہ پھر آخری صورت تک ہے. اس میں تشجیع ہے، 99 نمبر آیت میں تخویف اخروی ہے تفصیلاً، اور بشارت قرآن کی طرف ترغیب ہے، اور پھر دعوی توحید ہے تشجیع 114 نمبر آیت میں. پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے ابلیس کے ساتھ الی آخرہ ہی. اس صورت کی امتیازات اور خصائص. اس صورت کی امتیازات یہ ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلی ہے. نمبر 2، اس میں تشجیع کی، بہادر بنانے کی آیتیں بہت زیادہ ہے. داعی حق کو مضبوط کرنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے آیتیں بہت زیادہ ہے. نمبر 3، اس میں آدم علیہ السلام کے عذر کا بیان ہے، نسیان اور بھول کے ساتھ. نمبر 4، اس میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر ہے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح استقامت اختیار کی. نمبر 5، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مخاطبات ہے جوابوں کے ساتھ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب کیا ہے. اور نمبر 6، اس قصے میں دعوت کے آداب ہے، اور اس طرح صورت کے آخر میں بھی دعوت کے آداب ہے.